3, 2, 1. Initializing. Today, from imagination and courage, we give form to power. A chip that carries the heartbeat of a futuristic Pakistan. It will move our machines, connect our voices. I would say those who would control AI, semiconductors, they will control the world and future of the world. پاکستان میں سیمی کنڈکٹرز کے لیے انسپائر انیشیٹو کا اجرا. مقصد ملک میں جدید ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ترقی اور ڈیجیٹل معیشت کا فروغ. پروگرام کے تحت فری لانسنگ، ای کامرس اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے شعبوں میں سہولیات پیدا ہوں گی. نوجوانوں کو روزگار کے وسیع مواقع ملیں گے. سیمی کنڈکٹرز اور مصنوعی ذہانت پر عبور حاصل کرنے والی قومیں ہی دنیا پر حکمرانی کریں گی. آئی ٹی، اے آئی اور سیمی کنڈکٹرز جیسے شعبوں میں نوجوانوں کی تربیت ناگزیر ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف. پاکستان کی علاقائی سالمیت کسی بھی قسم کی براہ راست یا بلاواسطہ خلاف ورزی کا فوری، سخت اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا. بھارتی پراکسیز فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج عوام اور ترقی دشمن ایجنڈا پھیلاتے ہیں. مقصد معاشرے کو انتشار کا شکار کرنا ہوتا ہے. دہشت گردی کی لعنت سے نجات کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں. بلوچستان پاکستان کا فخر ہے. بلوچستان معاشی اہمیت کا حامل، متحرک اور باصلاحیت لوگوں کا صوبہ. بلوچستان کی طویل مدتی خوشحالی کے لیے مخصوص سیاسی ایجنڈوں کو رد کرتے ہوئے نوجوانوں کو پائیدار ترقی میں اہم کردار دینا ضروری ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا راولپنڈی میں 17ویں قومی ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب. This was very clearly, spelled out that there won't be any incursions and TTP will not have any facility on their soil. Turkey and Doha, Qatar, they pressed upon them that this is the main bone of contention, that your territory or your patronage or your support is there for TTP to operate in Pakistan. As long there is no violation, we have a ceasefire agreement. وزیر دفاع خواجہ آصف کا پاک افغان فائر بندی معاہدے سے متعلق افغان طالبان کو دو ٹوک پیغام. افغان دراندازی کے جواب میں پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی کے بعد طالبان کی درخواست پر سیز فائر کیا گیا. واضح کہا گیا کہ کوئی دراندازی نہیں ہوگی. کالعدم ٹی ٹی پی کو افغان سرزمین پر کوئی سہولت فراہم نہیں کی جائے گی. سیز فائر کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں. معاہدے کی پاسداری تک فائر بندی قائم رہے گی. وزیر دفاع. حالیہ دنوں میں جو کارروائی ہماری ملٹری نے کی ہے وہ قابل ستائش ہے. افغانستان کے جتنے لوگ ہمارے پاکستان میں رہتے ہیں ان کو بھی نکالنا چاہیے. یہ بہت نمک حرام ہے. اور ان بلاٹ بجکی میں پاکستان فوج افغانستان سے تیمہ کاروائی کریے تو در راشا کریے تو کان آرمی جتی میں حملے اکڑلے پدائے کو بند ہے افغانستان بند ہے دا گان کے سے مرا غیر سپاٹی. پاک فوج کی افغانستان میں طالبان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی مستحسن اقدام. جتنا جلدی دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے اتنا ہی اچھا ہے. افغان طالبان فتنہ الخوارج کو ختم نہیں کرتے تو پھر ہماری فوج ان کا خاتمہ کرے گی. خیبر پختونخوا کے عوام کا مسلح افواج کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے مراکش کے وزیر خارجہ نصر بوریتا کا رابطہ. ٹیلی فونک گفتگو میں باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون سمیت مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ. نائب وزیر اعظم کے مراکش کے وزیر خارجہ کو دورہ پاکستان کی دعوت. وزیر اعلیٰ پنجاب نے موبائل پولیس اسٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ کا افتتاح کر دیا. پہلی مرتبہ ایف آئی آر کے اندراج، ڈرائیونگ لائسنس کے اجراء اور تجدید کی سہولت میسر ہوگی. موبائل پولیس اسٹیشن اور لائسنسنگ یونٹ گرلز ایجوکیشن مراکز اور ورکنگ ویمن کو خدمات فراہم کرے گا. عملہ عوام کے ساتھ ہمدردانہ رویہ اپنائے. مریم نواز.
वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने PTV न्यूज़ और पाकिस्तान TV के जदीद स्टूडियोज़ का इफ्तिताह कर दिया। दोनों चैनल्स जदीद तरीन हाई टेक आलात से मुज़य्यन। न्यूज़ रूम और स्टूडियोज़ में आलमी मयार के मुताबिक आला तकनीकी सहूलतों की फराहमी। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ ने न्यूज़ रूम, वीडियो एडिटिंग स्टूडियोज़ और मास्टर कंट्रोल रूम का मुआयना किया। सेक्रेटरी इत्तलात और MD PTV अमरीन जान, डायरेक्टर न्यूज़ हारून इलाही तूर, चैनल हेड पाकिस्तान TV आदिल शाहजेब और आला हुक्काम भी मौजूद थे। पाकिस्तान टेलीविजन को मुल्क के पहले टीवी चैनल का एजाज हासिल है। हर दौर में मुसद्दिका खबरों की फराहमी और सेहतमंद तफरीह के साथ कौमी बयानिए की तश्कील में PTV का कलीदी किरदार रहा। 1965 की जंग से लेकर ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस तक पाकिस्तान टेलीविजन ने मीडिया के मुहाज पर हमेशा की तरह भरपूर किरदार अदा करते हुए दुश्मन प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब दिया है। PTV को जदीद नशरियाती तकाज़ों के मुताबिक ढाला जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मुत्तहिद होना होगा। किसी भी तशद्दुद पसंद ग्रोह को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब हुकूमत TLP का मामला देख रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर हो चुका। मुल्क की सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी पर हमारा रद्द-ए-अमल शदीद होगा। वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी, खालिद मकबूल सिद्दीकी और गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। पूरे पाकिस्तान की जंग है। वजीर आला बदलने से ये जंग नहीं रुकेगी, सोच बदलनी पड़ेगी। अफसोस की बात तो ये है कि जो जवान, जो बहादुर पुलिस के अफसरान और जवान लड़ रहे हैं, वो शहादतें दे रहे हैं और आप अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस तरह के इक्विपमेंट वापस कर रहे हैं ताकि रियासत की कमज़ोर कभी होगी तो आपको फ़ायदा होगा। वफाकी हुकूमत ने माली मुश्किलात के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के लिए आलमी मयार की जदीद बुलेट प्रूफ गाड़ियां फराहम की। एक बुलेट प्रूफ गाड़ी 10 करोड़ रुपए की है। सूबाई हुकूमत ने गाड़ियां लेने से इनकार किया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जदीद हथियारों के बगैर बड़ी बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही है। सूबाई हुकूमत ने पुलिस के बहादुर जवानों को दहशतगर्दों के रहमो करम पर छोड़ दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए संजीदा नहीं। मुल्क खैबर पख्तूनख्वा जैसी मनफी क़यादत और TLP जैसी सोच का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी। TLP को सरमाया फराहम करने वालों की निशानदही हो चुकी। फाइनेंसर्स के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज होंगे। TLP ने फ़लस्तीन के नाम पर सादा लोगों को गुमराह किया। एहतजाज के दौरान 110 पुलिस एहलकार जख्मी और 3 शहरी जाँ बहक हुए। मुरीदके में 18 पुलिस एहलकारों को गोलियां लगीं, 48 अफराद जख्मी हुए। वज़ीर आला पंजाब के वादे के मुताबिक सैलाब मुतासरीन को इमदादी रकूम की अदायगियों का अमल 1 माह में मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान। वज़ीर आज़म अनवारुल हक चौधरी की हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे, किसी नई हुकूमत में भी शामिल नहीं होंगे। अपोजिशन की हैसियत से आईनी और जमहूरी किरदार अदा करेंगे। आइंदा आम इंतखाबात में भरपूर सियासी कुव्वत के साथ हिस्सा लेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर शाह गुलाम कादिर। हुकूमत की मौसर इक़्तिसादी पॉलिसियों की बदौलत मुस्बत मुआशी इशारिये। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 1254 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,67,497 पॉइंट्स पर बंद। 56 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के शेयर्स का कारोबार। दुनिया भर में पाकिस्तान के आला मादनी ज़खायर की धूम। पाकिस्तान के मादनी ज़खायर 2,30,000 मुरब्बा मील पर मुहित। आला आलमी मयार और बरतानिया के रकबे से दुगना। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी का एतराफ़। कौमी मादनी पॉलिसी 2025 के समरात पाकिस्तान बिलखुसूस बलूचिस्तान के अवाम तक पहुंचेंगे।
معدنی شعبے میں بین الاقوامی سرمایہ کاری باہمی معاہدوں سے پاکستان اور سرمایہ کار ملکوں کو معاشی، تکنیکی اور سماجی فوائد حاصل ہوں گے، امریکی جریدہ۔ اور نام نہاد بلوچ نیشنل موومنٹ کا برطانیہ میں بے بنیاد پروپیگنڈا بے نقاب۔ بلوچستان کے علاقے زہری میں حقائق کے برعکس عوام کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش۔ خاتون صحافی کے سوالات پر مظاہرین زہری کے موجودہ حالات سے لا علم پائے گئے۔ مقامی آبادی کی مدد سے سیکیورٹی فورسز نے زہری کو دہشت گرد عناصر سے پاک کر کے مکینوں کو امن و تحفظ فراہم کیا۔ نام نہاد مظاہرہ فتنۃ الہندوستان کے پروپیگنڈے کا تسلسل تھا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں، سیکیورٹی کے نام پر گاڑیوں کی بے رحمانہ تلاشی، کارروائی سے سری نگر میں معمولات زندگی درہم برہم، کارروائیاں اختلاف رائے کو دبانے کے مضموم، بھارتی ہتھ کنڈوں کا تسلسل۔ 27 اکتوبر جموں کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن، غیر قانونی قبضے سے کشمیری عوام کی بقا کو خطرہ لاحق ہے، حق خود ارادیت کے حصول کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے، کل جماعتی حریت کانفرنس۔ فاشسٹ مودی نے مسلمانوں کے خلاف نفرت اور تشدد کو سیاسی ہتھیار بنا لیا، انتخابی فائدے کے لیے ہندو گنڈوں کی پشت پناہی۔ گودی میڈیا مسلمانوں کو مجرم اور ملک دشمن بنا کر پیش کرتا ہے۔ سوشل میڈیا پر مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیانیہ تیزی سے پھیلایا جاتا ہے۔ مسلمان دشمنی کی آگ بھڑکا کر انتہا پسند ہندوؤں کی حمایت حاصل کرنا مودی کی ذہنی پستی اور سیاسی مکاری کا ثبوت ہے۔ الجزیرہ کی چشم کشا رپورٹ۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں، اسرائیلی فورسز کے فضائی اور زمینی حملوں میں 13 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ غزہ امن معاہدے کے بعد سے صہیونی خلاف ورزیوں میں 100 فلسطینی شہید ہو چکے۔ حماس نے ایک اور یرغمالی کی لاش اسرائیل کے حوالے کر دی۔ جنگ بندی کے بعد سے ورلڈ فوڈ پروگرام کے تحت 530 ٹرک غزہ میں داخل، امداد پہنچانے اور جانیں بچانے کے لیے غزہ میں جنگ بندی برقرار رکھنا ضروری ہے، اقوام متحدہ۔ سانائے تاکائچی جاپان کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب، 465 کے ایوان میں 237 ووٹ حاصل کیے۔ تاکائچی سابقہ ٹی وی اینکر ہیں اور ماضی میں ایک میوزک بینڈ کا حصہ بھی رہ چکی ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی سانائے تاکائچی کو جاپان کی وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد۔ نو منتخب جاپانی ہم منصب کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ۔ راولپنڈی ٹیسٹ کا دوسرا روز، پاکستان کی پہلی اننگز کی برتری ختم کرنے کے لیے جنوبی افریقہ کو 148 رنز درکار۔ مہمان ٹیم نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 185 رنز بنا لیے۔ ٹرسٹن سٹبز 68 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ ہیں۔ ڈیبیوٹنٹ آصف آفریدی کی 2 وکٹیں۔ قومی ٹیم پہلی اننگز میں 333 رنز بنا کر آؤٹ۔ شان مسعود، سعود شکیل اور عبداللہ شفیق کی نصف سنچریاں، کیشو مہاراج کی 7 وکٹیں۔ سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری حاصل۔ Out hundreds. Oh, she's gone. Natalia Proves, it slip. Got all of it that time. Shot. آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کا 22واں میچ، جنوبی افریقہ کا پاکستان کو 313 رنز کا ہدف۔ جنوبی افریقہ نے مقررہ 40 اوورز میں 9 وکٹوں پر 312 رنز بنائے۔ کپتان لارا والوارٹ نے 90 رنز کی اننگز کھیلی۔ نشرہ سندھو اور سعدیہ اقبال نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ جواب میں قومی خواتین ٹیم کی بیٹنگ جاری۔ کولمبو میں بارش سے متاثرہ میچ 40 اوورز تک محدود۔ میچ پی ٹی وی اسپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست۔ ایشین چیمپئنز لیگ ایلیٹ، سعودی کلب الاہلی کی قطر کی ٹیم الغرافہ کو 4-0 سے شکست۔
فرینک کیسی کے 2 گول. ایلیٹ سٹینڈنگز میں الاہلی سر فہرست. متحدہ عرب امارات کی ٹیم الواحدہ کی دوسری پوزیشن. جاپان اوپن ٹینس. کینیڈا کی لیلا فرنانڈس نے ٹائٹل جیت لیا. فائنل میں نوجوان چیک کھلاڑی تریزا ویلنتووا کو 3 سیٹس میں شکست. لیلا فرنانڈس کا رواں سال میں دوسرا اور مجموعی طور پر 5واں WTA ٹائٹل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان اور دنیا بھر میں خبرنامے کے ناظرین و سامعین کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں زبیر احمد صدیقی. میں ہوں نازیہ خان. کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان. اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں, تفصیل بھی شیئر کریں گے ایک بریک کے بعد. پاکستان کی داستان, اس کے لیے کی گئی جدوجہد اور اس کا حصول رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے رہنما رہے گی کہ کس طرح عظیم مشکلات سے نبرد آزما ہوا جاتا ہے. درست, ہر وقت, بار وقت. اور اب خبروں کی تفصیل. پہلی اہم خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے سیمی کنڈکٹرز پروگرام پاکستان اور نوجوان نسل کے روشن مستقبل کا منصوبہ ہے. پاکستان میں سیمی کنڈکٹرز کے لیے وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تحت انسپائر انیشیٹو کے اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ آئی ٹی, مصنوعی ذہانت اور سیمی کنڈکٹرز جیسے شعبوں میں نوجوانوں کی تربیت ناگزیر ہے. مریم ملک کی رپورٹ دیکھیے. 3, 2, 1. Initializing. Today, from imagination and courage, we give form to power. A chip that carries the heartbeat of a futuristic Pakistan. It will move our machines, connect our voices. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملک کے پہلے نیشنل سیمی کنڈکٹر پروگرام کا باقاعدہ افتتاح کیا. وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق پاکستان کو خطے میں آئی ٹی کی ابھرتی ہوئی معیشت کے طور پر اجاگر کیا جائے گا. پروگرام کا مقصد ملک میں جدید ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ترقی اور ڈیجیٹل معیشت کا فروغ ہے. پروگرام کا اجرا ڈیجیٹل پاکستان ویژن کے اہداف کی تکمیل کی سمت ایک اہم قدم ہے. اس پروگرام کے تحت فری لانسنگ, ای کامرس اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے شعبوں میں سہولیات اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے وسیع مواقع پیدا ہوں گے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ سیمی کنڈکٹر پروگرام وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام سے اس منصوبے کے لیے 4.5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. حکومت اس منصوبے کے لیے مزید وسائل فراہم کرے گی. The government of Pakistan, myself, are fully committed to this great program. It has great potential. I would say those who would control AI, semiconductors, they will control the world and future of the world. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کے نوجوان ملک کا سب سے قیمتی سرمایہ ہیں. نوجوانوں کی تربیت آئی ٹی, مصنوعی ذہانت اور سیمی کنڈکٹرز جیسے شعبوں میں ناگزیر ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان بے شمار قدرتی وسائل سے مالا مال ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ان وسائل کا صحیح استعمال کیا جائے. ہماری جو یوتھ ہے وہ ہمارا ایسٹ ہے, اصل میں ہمارا سرمایہ ہے, اور ان کو آئی ٹی میں, اے آئی میں, سیمی کنڈکٹرز میں ٹریننگ دلوا سکیں. اب اس کو بہت تیزی سے آگے لے کے چلیں کیونکہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آئی ٹی اور ٹیلی کمیونیکیشن کی وفاقی وزیر شیزہ فاطمہ نے کہا کہ یہ پروگرام محض ایک ٹیکنالوجی منصوبہ نہیں بلکہ پاکستان کی خود انحصاری اور معاشی خود مختاری کی بنیاد ہے. یہ سنگ بنیاد ہے اس انقلاب کا جو وزیر اعظم ٹیکنالوجی کے ذریعے اس ملک میں برپا کرنے جا رہے ہیں. 4.8 ارب کا یہ 5 سال کا پروگرام ہے. 7200 ینگ لوگ اس میں ٹرین ہوں گے.
9 یونیورسٹیز کے کلسٹرز قائم کیے جائیں گے اور 6 اسٹیٹ آف دی آرٹ انٹیگریٹڈ سرکٹس کی لیبز جو ہیں وہ تیار کی جائیں گی. بہترین طریقے سے انڈسٹری اور اکیڈیمیا کا برج اور پبلک سیکٹر کے ساتھ اس کو مرج کیا گیا ہے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دیگر مقررین نے کہا کہ سیمی کنڈکٹرز کی مستقبل میں ڈیٹا کی حفاظت میں کلیدی حیثیت ہوگی. سائبر سیکیورٹی اور سیمی کنڈکٹرز کے بغیر ترقی کا عمل آگے نہیں چل سکتا. انہوں نے کہا کہ حکومت کا عزم ہے کہ آئی ٹی کے فروغ کے ذریعے قومی معیشت کو مضبوط بنیاد فراہم کی جائے. آئی ٹی پروگرام نوجوانوں کو ڈیجیٹل دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے میں سنگ میل ثابت ہوگا. مریم ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے صحت کے وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے اسلام آباد میں ملاقات کی. وفاقی وزیر نے وزیر اعظم شہباز شریف کو وزارت صحت کے مختلف منصوبوں پر بریفنگ دی اور صحت کے شعبے میں اصلاحات سمیت جناح میڈیکل کمپلیکس کی تعمیر کے حوالے سے پیش رفت پر آگاہ کیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان کی علاقائی سالمیت کے خلاف کسی بھی قسم کی براہ راست یا بالواسطہ عمل کا سخت اور فیصلہ کن رد عمل دیا جائے گا. جی ایچ کیو راولپنڈی میں 17ویں قومی ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے فیلڈ مارشل نے کہا کہ بھارتی زیر سرپرستی پراکسیز فتنہ ہندوستان اور فتنہ الخوارج عوام اور ترقی دشمن ایجنڈا پھیلاتے ہیں جس کا مقصد معاشرے میں عدم استحکام اور تشدد پیدا کرنا ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ بلوچستان معاشی اہمیت کا حامل اور متحرک اور باصلاحیت لوگوں کا صوبہ ہے. بلوچستان میں طویل مدتی خوشحالی کے لیے ضروری ہے کہ مخصوص سیاسی ایجنڈوں کو رد کرتے ہوئے نوجوانوں کو پائیدار ترقی میں اہم کردار دیا جائے. فیلڈ مارشل کا مزید کہنا تھا کہ بلوچستان سمیت ملک بھر کو دہشت گردی کی لعنت سے نجات دلانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں. انہوں نے بلوچستان کے معاشی اور سماجی منظرنامے کو بہتر بنانے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ترقیاتی اقدامات پر بھی شرکاء کو آگاہ کیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کا خواہاں ہے لیکن یہ خواہش ہماری کمزوری نہیں. دشمن کی کسی بھی جارحیت کا فوری اور بھرپور جواب دیا جائے گا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے 17ویں بلوچستان قومی ورکشاپ کے شرکاء سے سوالوں کے بڑے تفصیل سے جوابات بھی دیے. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور مراکش کے وزیر خارجہ نصر بوریتا کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں سیشن کے موقع پر ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے دونوں رہنماؤں نے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا. نائب وزیر اعظم نے مراکش کے وزیر خارجہ کو دورہ پاکستان کی دعوت دی جسے انہوں نے قبول کر لیا. اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے افغان طالبان کو دو ٹوک پیغام میں کہا کہ معاہدے کے تحت طے ہے کہ ٹی ٹی پی کو افغان سرزمین پر کوئی سہولت فراہم نہیں کی جائے گی. خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ معاہدے کی پاسداری تک ہمارے درمیان جنگ بندی قائم رہے گی. This was very clearly spelled out that there won't be any incursions and TTP will not have any facility on their soil. Turkey and Doha, Qatar, they pressed upon them that this is the main bone of contention, that your territory or your patronage or your support is there for TTP to operate in Pakistan. As long there is no violation, we have a ceasefire agreement. خیبر پختونخوا کے شہریوں نے پاک فوج کی افغانستان میں کارروائی کو سراہا اور کہا کہ یہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ضروری اقدام ہے. انہوں نے غیر قانونی افغان باشندوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ بھی کیا. وقت آ گیا ہے کہ اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے، اب نہیں تو کبھی بھی نہیں. جس طرح خوارج افغانستان کے اندر اپنے ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں، جہاں جہاں ان کے کیمپ ہیں، پاکستانی افواج کو سب کچھ پتہ ہے. اور حالیہ دنوں میں جو کارروائی ہماری ملٹری نے کی ہے وہ قابل ستائش ہے. افغانستان کے جتنے لوگ ہمارے پاکستان میں رہتے ہیں ان کو بھی نکالنا چاہیے، یہ بہت نمک حرام ہے. اور ان بلاک بجکی میں پاکستان فوج افغانستان سے تیمه کاروائی کړی دو دا راشه کړی دو ځکه چې افغان حکومت ته په چار دو چې خپل ګان په خپل صفا کی او چې دی نه صفا کوي په دې د فوج د مجبوری دو هم هغه صفا کوي. کان آرمی چې تیمه حمله وکړل په دغه باندې په افغانستان باندې دا ګان چې سمرا غیر صفاټي ووښای میډیا جانی مالیار کې سم تابعداري چې دا غیر خلاف سخت کاروائی وشي چې مکمل د پاکستان صفا شي ځکه چې خلک نورو دغه صبر برداشت او کوم سخت چې دي هغه ته نور تیار نه.
पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज ने मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। उन्होंने पंजाब के पहले मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट का मुआयना किया और यूनिट की वर्किंग के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला ने स्टाफ को हिदायत की कि आवाम के साथ हमदर्दाना रवैया अपनाया जाए। मोबाइल पुलिस स्टेशन में पहली मरतबा FIR के इंदराज की सहूलत मैसर होगी। मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट में ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा और तजदीद करवाने की सहूलत भी मैसर होगी। मोबाइल पुलिस स्टेशन में इंटरनेशनल लाइसेंस और विमेन लाइसेंसिंग की सहूलत भी मुहैया की गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि कोई भी जत्था हथियारों के साथ आएगा तो उसके खिलाफ ऑपरेशन होगा। तफसील जानते हैं सैयद जहांगीर अली से। गवर्नर हाउस कराची में मीडिया से बात करते हुए वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क की सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी पर हमारा रद्द अमल शदीद होगा और किसी भी तशद्दुद पसंद ग्रोह को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पे ऐसी परसेप्शन बनाई जा रही थी जैसे कि किसी एक मखसूस सेक्ट के खिलाफ फेडरल गवर्नमेंट कार्रवाई कर रही है और किसी एक सेक्ट के खिलाफ इतना एक्शन लिया जा रहा है जो कि हकीकत में बिल्कुल गलत है। हाँ, जो कोई जत्था वेपन्स के साथ कहीं पे भी होगा, चाहे वो किसी भी सूबे में हो, उनके ऊपर ज़रूर एक्शन होगा और उसमें मेरे ख्याल है किसी किस्म की किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अदरवाइज़ हम तमाम अपने उलमा कराम का एहतराम करते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क की बेहतरी के लिए सबको मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क की बेहतरी के लिए दिन रात कोशा हैं, जबकि मुल्क की तरक्की में MQM पाकिस्तान का भी अहम किरदार है। मीडिया से बात करते हुए गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ भी वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के कामों की तारीफ करते हैं। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि MQM पाकिस्तान मुल्क में जमहूरियत की बका और तरक्की के लिए हुकूमत का साथ देगी। इससे पहले गवर्नर हाउस कराची में वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और MQM वफ़द के दरमियान मुलाकात हुई। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुफ्ती मुनीबुर रहमान से भी उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मुलाकात में हालिया दिनों में रूनमा होने वाले मुख्तलिफ मजहबी और समाजी नौइयत के वाक़यात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। उलमा कराम ने अपनी तजावीज़ पेश करते हुए बाज़ अहम मसाइल पर अपना मौक़िफ़ बयान किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने उलमा कराम के मौक़िफ़ को सुना और उनके तमाम जायज़ मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। वफाकी वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह किया कि हुकूमत मदारिस और मसाजिद के इंतज़ामी उमूर में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेगी और उलमा के साथ मुशावरत के अमल को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। उन्होंने ऐलान किया कि फरीक़ैन के दरमियान राब्ते के लिए एक फोकल पर्सन नामजद किया जाएगा जो हर वक्त दस्तयाब रहेगा। इस मौके पर सिंध के सीनियर वज़ीर शडील इनाम मेमन और सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह भी वज़ीर दाखिला के हमरा मौजूद थे। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पाकिस्तान टेलीविज़न ने हर दौर में मुसद्दिक़ा ख़बरों की तरसील और सेहतमंद तफरीह फराहम करने के साथ साथ कौमी बयानिए की तश्कील में कलीदी किरदार अदा किया है। उन्होंने ये बात PTV न्यूज़ और अंग्रेज़ी खबरों के चैनल पाकिस्तान TV के न्यूज़ रूम समेत बाकी हिस्सों की तज़ीनो आराइश के इफ्तिताह के मौके पर कही। तफसील बता रहे हैं अरसलान असद। 26 नवंबर 1964 को लाहौर की एक छोटी सी आर्जी इमारत से सफ़र शुरू करने वाला पाकिस्तान टेलीविज़न अबलाग आमा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दुनिया में अब एक तवाना आवाज़ के साथ मजबूत इदारा बन चुका है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने पाकिस्तान टेलीविज़न की इस्लामाबाद की इमारत में कायम उर्दू चैनल PTV न्यूज़ और इंग्लिश चैनल पाकिस्तान TV के न्यूज़ रूम, तकनीकी एरिया और स्टूडियोज़ को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढाले जाने के मनसूबे की तकमील के बाद इफ्तिताह किया। इस मौके पर सेक्रेटरी इत्तलात व MD PTV अमरीन जान, डायरेक्टर न्यूज़ आरून इलाही तूर, पाकिस्तान TV के सरबरा आदिल शाहजेब समेत इदारे के दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मौजूदा हुकूमत तमाम रियासती इदारों की मजबूती पर यकीन रखती है। इस सिलसिले में PTV को जदीद नशरियाती और अबलागी तकाज़ों के मुताबिक ढाला जा रहा है। तो मैं पूरी टीम को इस पे शाबाश भी देता हूँ। कोशिश ये होती है कि लेगेसी ऐसी छोड़ें जो हमेशा याद रखी जाए। तो मैं समझता हूँ अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है, अच्छी टीम बन गई है और वज़ीर आज़म साहब की हमें मुकम्मल सपोर्ट हासिल रही है इस ट्रांसफॉर्मेशन में। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि 1965 की जंग हो या हालिया ऑपरेशन बयानुल मरसूस, PTV ने मीडिया के महाज पर हमेशा भरपूर किरदार अदा करते हुए दुश्मन के प्रोपेगेंडा का मुंह तोड़ जवाब दिया है। हर जंग में वो अगर 65 की जंग थी तो इसी PTV में मैडम नूर जहाँ के नगमे थे
اور اگر یہ 2025 کی جنگ تھی، بنیان مرصوص تھا، تو ڈیجیٹل ریلز تھیں اور ایک ولولہ تھا، ایک جوش تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹرانسفارمیشن بھی ہے، چینج بھی ہے، اور قومی ایشوز کے اوپر بھرپور توجہ بھی ہے. اسٹیٹ ٹیلی ویژن جو پاکستان کی پہچان تھی اور 1964 سے لے کے اب تک اس نے پاکستان کی بہت خدمت کی ہے، اس کو اس معیار پہ ہونا چاہیے جس معیار پہ دنیا کے جو بڑے چینلز ہیں وہ. اس موقع پر وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے ریٹائر ہونے والی سیکرٹری اطلاعات و ایم ڈی پی ٹی وی امبرین جان کی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کے مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. بطور سیکرٹری اطلاعات و نشریات اپنی ملازمت کے آخری دن امبرین جان نے کہا کہ وزارت اطلاعات میں ان کا طویل سفر آج اچھی یادوں کے ساتھ اختتام پذیر ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اطلاعات کی سربراہی میں پی ٹی وی کو بہتر بنانے کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. میری بڑا اعزاز ہے کہ میں نے پی ٹی وی کے لیے کام. بڑے ادارے اور ان کے چیلنجز بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کوشش کرتے رہیں تو جو چیلنجز ہوتے ہیں اگر آپ 100% کو ریزالو نہیں کر سکتے تو آپ کم از کم اگر اٹیمپٹ کریں تو کچھ فیصد کرتے ہیں اور اسی سے آپ کو سینس آف سیٹسفیکشن ہوتی ہے. بعد میں وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے پی ٹی وی نیوز اور پاکستان ٹی وی کے نئے بننے والے نیوز روم کا دورہ کیا. پی ٹی وی کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر فاطمہ شیخ نے وزیر اطلاعات کو بتایا کہ دونوں چینلز کے لیے عالمی معیار کے مطابق نیوز رومز اور دیگر تکنیکی سہولتیں بنائی گئی ہیں. وزیر اطلاعات نے ویڈیو ایڈیٹنگ ایریاز، اسٹوڈیوز کے کنٹرول روم، ماسٹر کنٹرول روم سمیت ملازمین کے لیے نئی اور بہتر بنائی گئی دیگر سہولتوں کا معائنہ کیا اور وہاں کام کرنے والے عملے سے دیگر سہولتوں کے بارے میں دریافت کیا. انہوں نے قلیل مدت میں مکمل کیے گئے اس منصوبے کے معیار کو سراہا. دشمنوں کے ایجنڈے کا توڑ ہو یا قومی بیانیے کی تشکیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز نے ہمیشہ پاکستان کے نظریاتی محافظ کا کردار بخوبی انجام دیا ہے. ارسلان صد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. داخلہ کے وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے مالی مشکلات کے باوجود خیبر پختونخوا پولیس کے لیے عالمی معیار کی جدید گاڑیاں فراہم کی، تاہم صوبائی حکومت نے انہیں لینے سے انکار کیا. تفصیل جانتے ہیں محمد عثمان سے. وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت دہشت گردی کے خلاف سنجیدہ اقدامات نہیں کر رہی اور وزیر اعلیٰ صوبے میں امن و امان کے حوالے سے غیر سنجیدہ نظر آتے ہیں. کیا پی ٹی آئی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ اس لیے بدلا ہے کہ انہوں نے صحت اور تعلیم میں کام نہیں کیا؟ کے پی کے 4 کروڑ 4.5 کروڑ لوگوں کو انہوں نے وہ کچھ نہیں دیا جو دینا چاہیے تھا؟ کوئی عوامی مسئلہ تھا یا وہ ڈیلیور نہیں کر سکے؟ نہیں. ایک بات، ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے، ہم ایکشن نہیں ہونے دیں گے. وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا ہے کہ پولیس جدید ہتھیاروں کے بغیر دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہے، جبکہ صوبائی حکومت نے بہادر جوانوں کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے. دہشت گردی کی جنگ پورے پاکستان کی جنگ ہے. وزیر اعلیٰ بدلنے سے یہ جنگ نہیں رکے گی، سوچ بدلنی پڑے گی. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جو جوان، جو بہادر پولیس کے افسران اور جوان لڑ رہے ہیں، نہتے لڑ رہے ہیں، بغیر کسی ایکوپمنٹ کے لڑ رہے ہیں، جن کو آپ نے میدان جنگ میں چھوڑ کے اس کے پیچھے بھی آپ نہیں سیاسی طور پہ کھڑے، وہ شہادتیں دے رہے ہیں اور آپ اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس طرح کے ایکوپمنٹ واپس کر رہے ہیں تاکہ ریاست کی کمزور کبھی ہوگی تو آپ کو فائدہ ہوگا. وزیر مملکت نے کہا ہے کہ ٹی ایل پی کے سربراہ کے گھر سے قیمتی گاڑیاں اور رقم برآمد ہوئی جو تو شاہانہ میں بھی موجود نہیں. پاکستان انتشار اور انتہا پسندانہ سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا. محمد عثمان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا ہے کہ قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج ہوں گے. لاہور میں نیوز کانفرنس کی تفصیل شیئر کر رہے ہیں رانا افتخار احمد. صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ زاہد بخاری نے کہا کہ ٹی ایل پی نے فلسطین اور اسلام کا نام لے کر سادہ لوگوں کو گمراہ کیا، سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا، پولیس اور سیکیورٹی اداروں پر حملے کیے. انہوں نے کہا کہ ہلاکتوں کے حوالے سے آج بھی ان کا پروپیگنڈا سیل کام کر رہا ہے. ڈنڈا بردار لوگ ہیں، یہ 1122 کے لوگوں کو جو ہے وہ مار پیٹ کے باہر نکال رہے ہیں اور مار پیٹ کر باہر نکالنے کے بعد اب اس کے اوپر یہ قبضہ کریں گے اور قبضہ کر کے پورے موب کے ساتھ یہ آپ کو آگے بڑھتے ہوئے ہر جگہ نظر آئے. اور سعد رضوی صاحب کی ایک ویڈیو جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں چاروں طرف سے پولیس والوں کو گھیر لو اور ان کو جانے نہیں دینا. یہ ہے جی پرامن غزہ کے لیے جو لوگ باہر نکلے تھے، جو فلسطین کو آزادی دلانے نکلے تھے، وہ یہ کر رہے تھے.
آج بھی جو ہے وہ مختلف سوشل میڈیا کے اوپر ایک پروپیگنڈا سیل ان کا کام کر رہا ہے. عظمہ زاہد بخاری نے کہا کہ ٹی ایل پی کی قیادت کے گھر سے سونا اور دوسرا قیمتی سامان برآمد ہوا. ملک اور باہر سے ٹی ایل پی کو سرمایہ فراہم کرنے والوں کی نشاندہی ہو چکی ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی مسجد مسمار کی جا رہی ہے، نہ ہی کسی کی قبر کو کسی دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا ہے. کوئی قبر کہیں ٹرانسفر نہیں ہو رہی، جو جہاں ہے وہ وہیں رہے گی، لیکن اس کا استعمال کرتے ہوئے چندہ اکٹھا کرنا اور اس قبر کا استعمال کرتے ہوئے وہاں پر اشتعال انگیزی کے لیے مجمع اکٹھے کرنا، اس کی اجازت نہیں ہوگی. 3800 فائنینسرز ہیں جی، نیشنل اور انٹرنیشنل، جو ان کو فنڈنگ کرتے رہے ہیں. ان تمام کو جو ہے وہ ان کی نشاندہی ہو چکی ہے. یہ فائنینسنگ تو یقیناً روک دی گئی ہے، تمام اکاؤنٹس ان کے فریز ہیں، لیکن اگر کوئی کسی بھی طرح ان کو فائنانس کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو ان لوگوں کو پروسیکیوٹ کیا جائے گا. صوبائی وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وعدے کے مطابق سیلاب زدگان کو امدادی رقوم کی ادائیگیوں کا عمل شروع ہو چکا ہے، جو 1 ماہ میں مکمل ہو جائے گا. رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے شکارپور میں سابق اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کے انتقال پر ان کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا. انہوں نے مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی. اس موقع پر بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ آغا سراج درانی نے دور عامریت میں صعوبتیں برداشت کی، مگر بھٹو ازم کے نظریے سے انحراف نہیں کیا. دہائیوں پر مبنی آغا سراج درانی کی سیاسی اور عوامی خدمات ناقابل فراموش ہیں. امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام کی زیر صدارت آزاد کشمیر سے متعلق عمل درآمد اور نگرانی کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوا. اس اجلاس میں ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہونے والے معاہدے کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. انجینئر امیر مقام نے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف آزاد کشمیر کے عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کے خواہاں ہیں. عوامی مسائل کے حل کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے. پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کسی نئی حکومت کے قیام میں شریک نہیں ہوگی. اپوزیشن کی حیثیت سے آئینی اور جمہوری کردار ادا کریں گے. شاہ غلام قادر نے کہا کہ مسلم لیگ نون آئندہ عام انتخابات میں بھرپور سیاسی قوت کے ساتھ حصہ لے گی. انہوں نے کہا کہ پارٹی کے تمام فورمز پر متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اب انوار الحق حکومت کا حصہ نہیں رہے گی. جی ناظرین، دنیا بھر میں پاکستان کے اعلیٰ معدنی ذخائر کی دھوم مچ گئی ہے. امریکی جریدے فارن پالیسی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے معدنی ذخائر 2,30,000 مربع میل پر محیط ہیں اور یہ معدنی ذخائر اعلیٰ معیار اور برطانیہ کے رقبے سے 2 گنا ہیں. امریکی جریدے کے مطابق معدنی شعبے میں بین الاقوامی سرمایہ کاری اور باہمی معاہدوں سے پاکستان اور سرمایہ کار ملکوں کو معاشی، تکنیکی اور سماجی فوائد حاصل ہوں گے. پاکستان میں معدنی وسائل سے بہتر انداز میں استفادہ کے لیے معدنی پالیسی 2025 مرتب کی گئی ہے. اس پالیسی کے ثمرات پاکستان بالخصوص بلوچستان کے عوام تک پہنچیں گے. بلوچستان کے گریجویٹس ریکروٹنگ پروگرام کے تحت بیرون ملک تربیت کے لیے بھیجے جائیں گے. عالمی تعاون اور ٹیکنالوجی شیئرنگ سے معدنیات کے شعبے میں مزید پیش رفت کی توقع ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج بھی زبردست تیزی دیکھنے میں آئی. 100 انڈیکس 1,254 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 1,67,497 پر بند ہوا. تفصیل جانتے ہیں ضمیر عباس سے. موجودہ حکومت کی مؤثر اقتصادی پالیسیز کی وجہ سے ملک کے معاشی اشاریے مثبت رجحان ظاہر کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہر گزرتے وقت کے ساتھ سرمایہ کاروں کا اعتماد مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور سٹاک مارکیٹ میں زیادہ سے زیادہ ٹریڈنگ دیکھنے میں آ رہی ہے. رواں سال میں اب تک سٹاک مارکیٹ میں 70,000 نئے انویسٹرز رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، جس کے بعد کل رجسٹرڈ انویسٹرز کی تعداد 4.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پی ایس ایکس کے حجم میں بھی غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. گزشتہ ہفتے سٹاک مارکیٹ میں ایک دن کے دوران 3 ارب سے زائد کے شیئرز کا کاروبار ہوا، جو کہ سٹاک ایکسچینج کی بے پناہ صلاحیت کو اجاگر کرتا ہے. آج دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس میں 2,170 کے قریب پوائنٹس کا اضافہ بھی ریکارڈ ہوا. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا تسلسل جاری ہے. مارکیٹ نے باؤنس بیک کیا لاسٹ ویک سے، جب ہم نے دیکھا کہ آئی ایم ایف سے ایس ایل اے سائن کرنے کی خبر آئی. وزیر خزانہ اس وقت امریکہ میں ہے، وہاں سے کافی مثبت خبریں آئی ہیں. ان کی جو میٹنگز ہیں ان نے رزلٹ دیا ہے، خاص طور پہ آئی ایم ایف کے ساتھ، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ اور ورلڈ بینک کے ساتھ جو مفید میٹنگز ہوئی ہیں اس کی ریفلیکشن پاکستان سٹاک مارکیٹ دکھا
दिखा रही है। इन्वेस्टर को एक नया कॉन्फिडेंस आया है और नए इन्वेस्टर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कंटिन्यू आ रहे हैं, जिसके बायस हम देख रहे हैं कि ऑटो सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर और इसके साथ साथ सिक्लिकल स्टॉक्स के अंदर सरमाकार भरपूर दिलचस्पी ले रहे हैं। इंस्टीट्यूशन भी मार्केट को बैक कर रहे हैं और पाकिस्तानी इकोनॉमी के नंबर्स जो हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ बेहतर हो रहे हैं। आज मार्केट में मजमूई तौर पर 486 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसमें 216 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में तेजी, 229 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 41 कंपनियों के शेयर्स की कीमतें मुस्तहकम रहीं। आज मार्केट में 56 अरब 82 करोड़ रुपए की लागत के 4,92,000 सौदे हुए, जिनमें 1 अरब 81 करोड़ से ज्यादा के शेयर्स का कारोबार हुआ। आज मार्केट में कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट, IT और फार्मास्यूटिकल की कंपनियों के शेयर्स में तेजी देखी गई। जमीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। तस्करा मकबूजा कश्मीर का, जहां भारतीय काबिज फौज ने श्रीनगर में लाल चौक और करीबी इलाकों में बड़े पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ की, जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। KMS के मुताबिक भारी हथियारों से लैस भारतीय पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस एहलकारों ने श्रीनगर के मारूफ तिजारती इलाकों कुकर बाजार, कोर्ट रोड और रीगल चौक समेत अहम मकामात को सील करके अचानक तलाशी की बड़ी कार्रवाई शुरू की। फोर्सेस के एहलकारों ने नाम नहाद सिक्योरिटी के नाम पर लोगों और गाड़ियों की तलाशी ली और राहगीरों की शनाख्त परेड कराई, जिससे शहरियों में खौफ व हिरास पैदा हो गया। मकामी लोगों ने मीडिया को बताया कि ये कार्रवाइयाँ सिक्योरिटी इकदामात के नाम पर शहरियों को हरासा करने की भारत की मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने 27 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर की तारीख का सियाहते दिन करार देते हुए 1947 में जम्मू कश्मीर पर भारत के फौजी हमले को खुली जहरियत करार दिया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में कहा कि गैर कानूनी कब्जे से जम्मू कश्मीर कई दहाइयों से जुल्म, जबर, अदम इस्तेहकाम और खून रेजी का शिकार है। उन्होंने कश्मीरियों पर जोर दिया कि वो 27 अक्टूबर को यौम सियाह के तौर पर मनाएं और हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए अपनी पुरअमन जद्दोजहद जारी रखने के आज़म की तजदीद करें। उधर श्रीनगर के इलाके फताकदाल में पुरस्रार तौर पर आग भड़कने से मुतादिद मकानात को नुकसान पहुंचा और लोगों में खौफ हिरास फैल गया। आग से 6 मकानों को अपनी लपेट में ले लिया। सिर्फ रवां साल जनवरी में मकबूजा इलाके में आतिशज़दगी के 41 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। मकामी लोगों ने खदशा जाहिर किया है कि वाक़या मकबूजा इलाके में कश्मीरियों को खौफज़दा करने की दानिस्ता मुहिम का हिस्सा है। कुछ बात करते हैं गज़ा की सूरत हाल की, जहां मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फ़ौज की जानिब से जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इसराइली फोर्सेस के फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में 13 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 8 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। अमरीकी सदर का तजवीज़ करदा गज़ा अमन मुआहिदा तय पाने के बाद से अब तक सेहूनी खिलाफ वर्जियों पर मबनी हमलों में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। हमास ने कहा है कि वो आज मज़ीद 2 इसराइली कैदियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले करेगा, जिसके बाद लाशें इसराइली फ़ौज के सपुर्द कर दी गई। हमास की जानिब से अब तक 13 यरगमालियों की लाशों को इसराइल के हवाले किया जा चुका है। दूसरी जानिब इसराइल ने भी मज़ीद 15 फ़लस्तीनियों की लाशें गज़ा की पट्टी के हुकाम के हवाले कर दी हैं, जिसके बाद गज़ा की जंग में फायरबंदी माहिदे के बाद से अब तक इसराइल की तरफ से शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की वापस की गई लाशों की मजमूई तादाद 165 हो गई है। यूरोपीय यूनियन ने इसराइल को खबरदार किया है कि अगरचे गज़ा में जंगबंदी का माहिदा नाफिज हो चुका, लेकिन उनके खिलाफ पाबंदियों का खतरा अभी टला नहीं है। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी सरबराह काया कालिस ने वज़राए खारजा के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि इसराइल पर पाबंदियों का इम्कान अब भी बरकरार है और उस वक्त तक रहेगा जब तक गज़ा के ज़मीनी हक़ाइक़ में क़तई और मुस्तकिल बेहतरी साबित ना हो जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि हमने हमास के साथ एक मुआहिदा किया है और उम्मीद करते हैं कि वो इस मुआहिदे की पासदारी करेंगे, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो उसे ख़त्म कर देंगे। सानाए ताकाइची जापान की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हो गई हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक सानाए ताकाइची को जापानी पार्लियामेंट के 465 अरकान में से 237 ने वोट दिया। सानाए ताकाइची एक साबिका टीवी एंकर और ड्रामर हैं। उन्होंने 1993 में जापानी सियासत में कदम रखा और बतौर आज़ाद उम्मीदवार ऐवान ज़ेरी की नशिस्त जीती। इसके बाद से वो 10 बार रुकन असम्बली मुंतखब हुई हैं। वो इक़्तिसादी तहफ़्फ़ुज़, तिजारत और सनअत, दाखिला और मवासलात की वज़ीर भी रह चुकी हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सानाए ताकाइची को जापान की वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नौमुंतखब वज़ीर आज़म जापान के साथ मिलकर काम करने के ख़्वाह हैं, दोनों मुल्कों की दोस्ती और ताउन को मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं।
امریکہ اور آسٹریلیا کے درمیان معدنیات کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البنیز نے معاہدے پر دستخط کی اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ وہ چین کے صدر کی دعوت پر اگلے سال چین کا دورہ کریں گے۔ امید ہے بیجنگ کے ساتھ منصفانہ تجارتی معاہدہ طے پائے گا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق دونوں ملک آئندہ 6 ماہ کے دوران کان کنی اور معدنیات کی پروسیسنگ کے منصوبوں میں $1 ارب کی سرمایہ کاری کریں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے غزہ میں جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی خود مختاری کی پامالیوں پر تشویش ہے۔ جنیوا میں بین الپارلیمانی اسمبلی سے خطاب میں سردار ایاز صادق نے بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کی جانب سے افغان سرزمین کے پاکستان مخالف استعمال کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں شہری تحفظ اور سرحدی سلامتی کے لیے ہیں۔ سردار ایاز صادق نے کہا کہ پاکستان سفارتکاری اور پارلیمانی تعاون کے ذریعے عالمی امن پر یقین رکھتا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کیس کی سماعت کے لیے بینچ کی تشکیل سے متعلق درخواستوں کی سماعت کے دوران آئینی بینچ نے کہا ہے کہ بینچ کے اختیارات نہیں بلکہ سوال یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 191 کے ہوتے ہوئے ریگولر بینچ کے ججز کو آئینی بینچ کا حصہ کیسے بنایا جائے۔ جسٹس امین الدین خان کے سربراہی میں 8 رکنی آئینی بینچ نے درخواستوں کی سماعت کی۔ بینچ کے رکن جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آرٹیکل 191A کے بعد آرٹیکل 184(3) کا اختیار آئینی بینچ کو منتقل ہو چکا۔ درخواست گزار ایڈوکیٹ شبر رضا رضوی نے دلائل مکمل کرتے موقف اختیار کیا کہ آرٹیکل 191A سے سپریم کورٹ کا آرٹیکل 184(3) کا اختیار ختم نہیں ہوا۔ باقی بینچز کی طرح آئینی بینچ میں چیف جسٹس کو یہ معاملہ بھیجا جا سکتا ہے۔ درخواستوں کی سماعت کل پھر ہوگی۔ الیکشن کمیشن کا اجلاس چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پنجاب اسمبلی نے پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 پاس کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 کے تحت پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں گے۔ پنجاب گورنمنٹ کو حلقہ بندی اور ڈیمارکیشن رولز کی تکمیل کے لیے 4 ہفتے دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا ہے کہ افغانستان بھارت کی پشت پناہی پر پاکستان میں دہشت گردی کرتا آیا ہے۔ شورکوٹ میں میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ پاک فوج نے دشمن کو یہ باور کروایا کہ اگر آپ پاکستان میں دخل اندازی کریں گے تو اس کا بھرپور جواب ملے گا۔ ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد رہنے کا امکان ہے۔ تاہم گلگت بلتستان اور کشمیر میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کے علاوہ ہلکی بارش کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت مٹھی، تربت، لسبیلا اور چھور میں 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں راولپنڈی ٹیسٹ میں جنوبی افریقہ کو پاکستان کی پہلی اننگز کی برتری ختم کرنے کے لیے 148 رنز درکار ہیں اور اس کی 6 وکٹیں ابھی باقی ہیں۔ دوسرے ٹیسٹ کے دوسرے روز قومی ٹیم نے 259 رنز 5 کھلاڑی آؤٹ سے پہلی اننگز دوبارہ شروع کی اور صرف 74 رنز کا اضافے کے بعد پوری ٹیم 333 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ کپتان شان مسعود، سعود شکیل اور عبداللہ شفیق نے نصف سینچریاں سکور کی۔ جنوبی افریقہ کے کیشف مہاراج نے 7 وکٹیں حاصل کی۔ دوسرے دن کھیل کے اختتام پر جنوبی افریقہ نے پہلی اننگز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 185 رنز بنائے۔ ٹونی ڈیزوزی نے 55 رنز بنائے۔ ٹریسٹن سٹبز 68 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ ہیں۔ ڈیبیوٹنٹ آصف آفریدی نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ شاہین شاہ آفریدی اور ساجد خان ایک وکٹ لینے میں کامیاب ہوئے۔ سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔
پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان وائٹ بال کرکٹ سیریز کے ٹکٹوں کی فروخت آج سے شروع ہو گئی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 3 T20 اور 3 ون ڈے میچز کھیلے جائیں گے۔ پہلا میچ 28 اکتوبر کو راولپنڈی، دوسرا اور تیسرا میچ 31 اکتوبر اور 1 نومبر کو لاہور میں ہوگا۔ جنرل انکلوجر کے لیے ٹکٹ کی قیمت 400، فرسٹ کلاس 600، پریمیم 700 اور وی آئی پی 800 روپے تک رکھی گئی ہے۔ لاہور میں وی آئی پی گیلری ٹکٹ 2500 روپے جبکہ پنڈی میں پلیٹینم باکس 15,000 روپے کا ہے۔ 3 ایک روزہ میچ 4، 6 اور 8 نومبر کو فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم میں ہوں گے۔ جنرل انکلوجر کے ٹکٹ کی قیمت 400، فرسٹ کلاس 600، وی آئی پی 800 اور وی آئی پی گراؤنڈ فلور 3000 روپے ہے۔ آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کے 22ویں میچ میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو 313 رنز کا ہدف دیا ہے اور میچ پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پہ براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ کولمبو میں پاکستان ویمنز نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ بارش سے متاثرہ میچ کو 40 اوورز تک محدود کیا گیا۔ جنوبی افریقہ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 40 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 312 رنز بنائے۔ کپتان لارا نے 90 رنز کی اننگز کھیلی۔ سونی لو 66 اور ماریزانے کیپ نے 68 رن سکور کیے۔ پاکستان کی جانب سے نشرہ سندھو اور سعدیہ اقبال نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ جواب میں پاکستان ویمنز کی بیٹنگ جاری ہے۔ چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں حکومت نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ اسلام آباد میں باکسنگ ٹرائلز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رانا مشہود احمد خان نے کہا کہ پاکستان کا مستقبل نوجوانوں سے وابستہ ہے۔ حکومت ڈیجیٹل یوتھ ہب کے ذریعے طلباء کو تعلیم اور روزگار کے مواقع فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل یوتھ ہب پر 2.5 لاکھ اسکالرشپ دستیاب ہیں جبکہ 11,000 سے زائد قومی و بین الاقوامی کمپنیاں اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر رجسٹر ہو چکی ہیں۔ رانا مشہود احمد خان نے کہا کہ حکومت جلد یوتھ امپلائمنٹ پالیسی متعارف کر رہی ہے جس میں خواتین کو خصوصی مواقع دیے جائیں گے۔ تقریب کے اختتام پر رانا مشہود احمد خان نے پاکستان کے پروفیشنل باکسر عثمان وزیر کے ہمراہ ٹرافیز کی رونمائی کی۔ اب کچھ بات کرتے ہیں ایشین چیمپئنز لیگ ایلیٹ میں سعودی کلب الاہلی کی قطر کی ٹیم الغرافہ کو شکست۔ ایلیٹ سٹینڈنگز میں ٹاپ پوزیشن پر آ گئی۔ جدہ میں کھیلے گئے میچ میں دفاعی چیمپئن الاہلی نے الغرافہ کو یک طرفہ مقابلے کے بعد 4 گول سے شکست دی۔ فرینک کیسی نے 2 گول کیے۔ کھیل کے 32ویں منٹ میں اینزو ملوٹ نے پہلا گول کیا۔ 6 منٹ بعد کیسی نے ہیڈرز کے ذریعے دوسرا گول سکور کیا۔ کیسی نے ٹیم کے لیے تیسرا گول ریاض محریب کے پاس پر کیا۔ میچ کا آخری گول 76ویں منٹ میں صالح ابو الشمات نے سکور کیا۔ متحدہ عرب امارات کی ٹیم الوحدہ 7 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ الوحدہ نے قطر کی ٹیم الدوحیل کو ابوظہبی میں 1 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرایا۔ سعودی عرب کی ٹیم الہلال کے 2 میچوں میں 6 پوائنٹس ہیں۔ اسپورٹس کی ان خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ مکمل ہوا۔ نازیہ خان اور زبیر احمد صدیقی اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپڈیٹس کے لیے پی ٹی وی نیوز کے ساتھ رکھیے۔